السلام علیکم. میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے. لوگ بولتے ہیں کہ حضرت آپ ہر بات میں کیوں بولتے ہو, آپ ہی کیوں بولتے ہو. تو دو تین باتیں میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ میں اس ملک کا بونافائیڈ سٹیزن ہوں, پڑھا لکھا ہوں, ذی شعور ہوں, پولیٹیکل وزڈم بھی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ میں جس انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتا ہوں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ, جس کی کہ ہماری 800 سال کی لیگیسی ہے, ہم گدی نشین ہیں یہاں. تو یہ وہ درگاہ ہے جو ملک میں ہم آہنگی کو, مذہبی ہم آہنگی, کمیونل ہارمنی کو, پلورلزم کو اور ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتی ہے. تو ملک میں جب اس قسم کے حالات ہوں تو بولنا ہماری ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ ملک ٹوٹے نہیں, ملک بکھرے نہیں. دوسری اور یہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو نائب النبی عطائے رسول ہیں, دائی ہیں, مبلغ ہیں اسلام کے, انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے. تو مورل رسپانسبلٹی کس کی ہوئی؟ اور پھر اللہ جس کو ہدایت دے. لوگ کہتے ہیں یہاں تو اور بھی لوگ ہیں, وہ کیوں نہیں بولتے؟ تو یہ سوال ان سے کریں, مجھ سے نہیں کریں. اب حالیہ میں جو مسئلہ ہوا, شاہ رخ خان نے جو ایک بنگلہ دیشی کرکٹر کو لیا تو اس پہ اتنا ہنگامہ, جبکہ یہاں کی کئی انڈسٹریل گروپس, اڈانی بھی ہیں, امبانی بھی ہیں, ٹاٹا موٹرز بھی ہیں, یہ اپنے بزنس کریں. ابھی وہاں خالدہ ضیاء فوت ہوئی تو یہاں کے فورن منسٹر گئے, مودی گلے ملے وہاں جا کے. تمام چیزیں ہوں, اس پہ کوئی بی سی سی آئی نے ان کا کرکٹر خریدا, اب جب ہنگامہ ہوا تو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ان پہ کچھ نہیں. تو کیا سوشل میڈیا میں آ کے لمپن ایلیمنٹس ہمارے دیش کی ودیش نیتی کو طے کریں گے, ہماری فارن پالیسی کو طے کریں گے؟ اور ملک کے پرائم منسٹر کی خاموشی, اس کا مطلب کیا سمجھے؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہوا اس چیز کا. چونکہ شاہ رخ خان مسلم ہے تو اس لیے اس پہ نقطہ چینی کی جائے گی. یہ تلواریں بانٹیں, یہ گوریلا وارفیئر کی بات کریں, یہ کہیں کہ آئی ایس جیسا تنظیم بنا, ان پہ یو اے پی اے نہیں لگے گا, ان کے گھر بلڈوز نہیں ہوں گے. تمام معاملات ہم دیکھیں, لارجسٹ مائنورٹی کے ساتھ ساتھ ہم سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی بھی ہیں. کئی کرسچنس کے بیچاروں کے سینٹا کلاس کی ٹوپی اچھال دی جائے, کرسمس ٹری کو چلا دیا جائے. یہاں پہ بہت سارے کرسچن مشنری سکولز ہیں, کرسچن مشنری ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے دیش کو پروموٹ کیا ہے, کوالٹی ایجوکیشن دیے. میں خود بھی رومن کیتھلکس کا پڑھا ہوں. اگر مائنورٹیز کے ساتھ کسان موومنٹ کو خالستان موومنٹ کہا جائے, شاہین باغ کے اس کو پاکستان موومنٹ کہا جائے, ہمیں کبھی جہادی کہا جائے, کبھی ٹیررسٹ کہا جائے, کبھی پاکستانی کہا جائے. بنگلہ دیش میں جو ہندو رہ رہے ہیں وہ تو ہندوستانی ہو گئے, اور انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ پاکستانی ہو گئے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور ہمارے مسلمان جو بڑے بڑے منصب پہ فائز ہیں, مدارس میں ممبروں پہ پیرزادے ہیں, ان کی زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ اپنی بزدلی اور اپنے مفاد کا نام انہوں نے جو ہے مصلحت کا نام دے رکھا ہے کہ ہمیں تو یہاں کے لا آرڈر مشنری میں, ان کی مشنری میں, ان کے میکانزم میں یقین ہے. یہ اس طرح کا یقین ہے. آج ہی 2 مسلمز کی موب لنچنگ ہوئی ہے, یہ کب تک ہوگا؟ یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے, قطعی طور سے نہیں ہے. ہمارے دیش کا مذاق بن رہا ہے, ہماری دیش کی بے عزتی ہو رہی ہے. بینگ اے لائل سٹیزن آف انڈیا, مجھے اس چیز کا بڑا احساس ہے. اور بینگ اے مسلم آلسو اینڈ بینگ انڈین آلسو, مجھے افسوس ہے, وہ بڑی شرم آتی ہے کہتے ہوئے ہماری لارجسٹ ڈیموکریسی. یہ کہتے ہیں کہ وشو گرو بنے گا بھارت. کیسے وشو گرو بنے گا؟ اس طرح سے وشو گرو بنے گا. بہت افسوس کی بات ہے. مسلمانوں پہ, مائنورٹیز پہ ظلم و ستم ہونا بند ہونا چاہیے. پردھان منتری تو کبھی بھی نہیں بولیں گے. کیوں بولیں گے جب وہ خود کہتے ہوں گے ان کی ویش بھوشا دیکھ کے انہیں پہچانو. میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کا سچا خادم خاص, یہ میری مورل اور ریلیجیس رسپانسبلٹی ہے, اور دیش بھکتی کا ثبوت ہے کہ دیش میں کچھ غلط ہو تو میں آواز اٹھاؤں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.